میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 600 میٹر لمبی روڈ ہے جس کا 350 میٹر لمبا حصہ ابھی ریسنٹلی کھول دیا گیا ہے، جس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں اور اب ادھر یہودیوں کو اپنی عبادات کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی باقیات کے لیے کئی دہائیوں سے مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک کے نیچے اور ارد گرد کھدائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے کہ ان کا ہیکل سلیمانی ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر ہی موجود ہے۔ اکثر آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ اسرائیلی کھدائیوں کے ذریعے صرف مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے تاکہ وہ خود ہی گر جائیں اور مسلمانوں کا تعلق اس زمین سے ختم ہو جائے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہودی تنظیموں کی جانب سے تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ آرتھوڈاکس یہودی مانتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور خود ہی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرے گا، اور دن میں یہ 3 دفعہ دعا کرتے ہیں کہ مقدس ہیکل جلد سے جلد اور ہمارے دنوں میں دوبارہ تعمیر ہو۔ مطلب ہم نہیں اسے تعمیر کریں گے، ہمارا مسیحا آئے گا اور خود کرے گا۔ لیکن زائونسٹ جوز اور کچھ ایکسٹریمسٹ گروپ جیسے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ مانتے ہیں کہ پہلے ٹیمپل بنے گا اور ہر حال میں بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب لوگ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور عمل شروع کر دیں گے تو مسیحا آ جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پر جائیں تو انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ضروری ہیں پوری کر لی ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کا ورچوئل ماڈل تیار کر لیا ہے۔ ان کے مطابق توریت میں تھرڈ ٹیمپل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، ویسل سے لے کر پریسٹ کے لباس تک ہر چیز تیار ہے، اور ایک اہم ریکوائرمنٹ وہ بھی تقریباً تیار ہے، اور وہ ہے ریڈ ہیفر کی قربانی۔ یہودیوں کے مطابق 2000 سال بعد انہیں بالکل ویسا ریڈ ہیفر مل گیا ہے جیسا کہ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ خالص لال رنگ کی ہو، اگر اس پر 2 یا اس سے زیادہ کالے یا سفید بال ہوں تو قربانی کے لیے ویلڈ نہیں، بغیر کسی جسمانی نقص کے ہو، اس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اور یہ ریڈ ہیفر کم از کم 3 سال کی ہونی چاہیے۔ 2022 ستمبر میں خبر آتی ہے کہ USA ٹیکساس سے 5 ریڈ ہیفر اسرائیل لائے گئے ہیں اور یہ ان ساری ریکوائرمنٹس پر پورے اترتے ہیں جس کا ذکر توریت میں ہے، اور ابھی انہیں سیکیور فیسلٹی میں رکھا گیا ہے جہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اب اس ریڈ ہیفر کا کرنا کیا ہے؟ یہودی مانتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن اور عبادات کی بحالی کے لیے بہت اہم ہے کہ اس ریڈ ہیفر کی ماؤنٹ اولیو پر قربانی کی جائے گی، پھر اس کو جلایا جائے گا، پھر اس کی راکھ کو جمع کر کے پانی میں ملایا جائے گا، اور پھر اس پانی کو پریسٹ اور ان سب ناپاک لوگوں پر چھڑکا جائے گا جو تھرڈ ٹیمپل کے اندر جائیں گے۔ یہاں